بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تصور کریں ایک ایسا اندھیرا جہاں روشنی کی ایک کرن بھی موجود نہ ہو، ایک ایسی قید جہاں سے فرار ناممکن ہو، سمندر کی بے رحم موجیں، تلاطم خیز لہریں اور ایک دیو قامت مچھلی کا پیٹ۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا وہ لرزہ خیز واقعہ ہے جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ جب تمام دنیاوی سہارے ٹوٹ جائیں، جب زندگی کی ناؤ منجھدار میں پھنس جائے، تب بھی ایک پکار ہے جو سنی جاتی ہے، ایک در ہے جو کھلا رہتا ہے۔ یہ قصہ ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا، جنہیں ذوالنون یعنی مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے۔ عراق کی قدیم سرزمین پر بسا شہر نینوا، 1 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل یہ شہر اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ یہاں کے لوگ شرک، ظلم اور غیر اخلاقی پستیوں میں غرق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، اے میری قوم، اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کے پتھر کے بتوں کو چھوڑ دو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہیں مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ برسوں تک یوسف علیہ السلام نے گلی گلی کوچے کوچے حق کی صدا بلند کی، مگر جواب میں کیا ملا؟ تمسخر، طنز اور انکار۔ قوم کے بڑوں نے کہا، اے یونس، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ جب قوم کشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ ایک نبی کی تڑپ نے انہیں بے چین کر دیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ اب اس قوم پر عذاب آ کر رہے گا۔ چنانچہ اللہ کے حتمی حکم کا انتظار کیے بغیر یونس علیہ السلام نے نینوا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ چلتے چلتے ساحل سمندر پر پہنچے۔ وہاں ایک مسافروں سے لدی کشتی روانگی کے لیے تیار تھی۔ یونس علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی پرسکون لہروں پر تیر رہی تھی۔ مسافر مطمئن تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ تقدیر کا ایک بڑا امتحان قریب ہے۔ اچانک بادلوں کی گرج اور لہروں کا شور بلند ہوتا ہے۔ بیچ سمندر میں اچانک موسم بدل گیا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہونے لگیں۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ملاحوں کے چہروں پر زردی چھا گئی۔ اس زمانے کے عقیدے کے مطابق ملاح پکار اٹھے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک اسے سمندر میں نہیں ڈالا جائے گا طوفان نہیں تھمے گا۔ ایسا اس وقت کے جو قدیم زمانے کے جو لوگ تھے وہ ایسا سوچا کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ ایک کرہ ڈالا کرتے تھے۔ کرہ سے مراد قرآن اندازی، اور اس میں جس کا نام نکلے گا، جتنے کشتی میں بیٹھے تھے تو تقریباً سب کے نام انہوں نے اس میں ڈال دیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جس کا نام نکلے گا کرہ میں، اس کو جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جب کرہ ڈالا گیا اور نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا، لوگوں نے یونس علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کہا، نہیں، یہ شخص گناہگار نہیں ہو سکتا، دوبارہ کرہ ڈالو۔ دوسری بار جب کرہ ڈالا تو پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر تیسری بار، ہر بار کرہ یونس علیہ السلام کے نام ہی کا نکلا۔ اب تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آپ نے کسی احتجاج کیے بغیر خود کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ یونس علیہ السلام سمندر میں گرے ہی تھے کہ اللہ کے حکم سے ایک عظیم الشان مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی، یونس علیہ السلام تیرا رزق نہیں بلکہ تیرے پاس میری امانت ہے۔ ان کے گوشت کو نہ نقصان پہنچانا، نہ ان کی ہڈی توڑنا۔ یہاں سے کہانی کا سب سے رکت آمیز حصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید تھے۔ رات کا اندھیرا تھا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ سوچیں آپ،
مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تو ایسا اندھیرا جیسے ایک قبر کا اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا، مطلب یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ زندہ ہیں۔ یونس علیہ السلام نے محسوس کیا آپ زندہ ہیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ کے آگے سجدہ کیا اور اپنے رب کو پکارا۔ وہاں آپ نے سمندر کی تہوں میں موجود مخلوقات کی تسبیح سنی۔ آپ کو اپنی لغزش کا احساس ہوا کہ اللہ کے حکم کے بغیر بستی کیوں چھوڑی۔ یہاں یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تب یونس علیہ السلام کی زبان سے وہ کلمات نکلے جو کائنات کا عظیم ترین وظیفہ بن گئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والا ہوں اور میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام یہ دعا مسلسل مانگتے رہے۔ عرش الہی تک یہ پکار پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، یہ ایک جانی پہچانی آواز ہے جو ایک اجنبی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی توبہ قبول فرمائی۔ مچھلی کو حکم ملا کہ وہ یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دے۔ اب انتہائی نفیس اور بیماری حالت میں ریت پر آئے۔ سورج کی حدت سے بچانے کے لیے اللہ نے وہاں کدو کی بیل، یکتین بھی کہا جاتے ہیں اسے، اگا دی، جس کے چوڑے پتوں نے آپ کو سایہ دیا اور اس کی تاثیر نے آپ کے جسم کو شفا بخشی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ دوسری طرف نینوا میں ایک عجیب منظر تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کا رنگ بدل رہا ہے۔ عذاب کے سیاہ بادل ان کے سروں پہ منڈلانے لگے۔ خوف سے ان کے دل کانپ اٹھے۔ انہیں احساس ہوا کہ یونس سچے تھے۔ شہر کا بادشاہ، بوڑھے، بچے اور یہاں تک کہ جانوروں کو لے کر وہ سب صحرا کی طرف نکل گئے۔ سب نے ٹاٹ پہنے سروں پر خاک ڈالی اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تاریخ انسانی میں یہ واحد قوم تھی جس نے عذاب دیکھ کر سچی توبہ کی اور اللہ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دوبارہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ 1,00,000 سے زائد لوگ جو کبھی ان کے دشمن تھے اب ان کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے تھے۔ پورا شہر مومن بن چکا تھا، ماشاءاللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل چاہے مچھلی کے پیٹ جتنی گہری کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت وہاں بھی پہنچتی ہے۔ اعتراف جرم اور توبہ ہتھیار ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ توبہ کر لیں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جو تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بشرط یہ کہ وہ اسے پکارے۔ اگر آج آپ بھی کسی اندھیرے میں ہیں، کسی مشکل نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو یاد رکھیں یونس علیہ السلام کا رب آج بھی وہی ہے، اور ہمارا رب بھی وہی ہے، اور آپ کا رب بھی وہی ہے، اور وہ آج بھی پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے۔ دعا کے کلمات کے ساتھ اختتام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ کو ہماری اسلامی واقعات پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔